آپ سمجھتے ہیں شاید اسکول بہترین ڈالنے سے اچھی تربیت ہو رہی ہے. آپ اسکولوں میں فیس ضرور پے کرتے ہیں لیکن تربیت نہیں ہے. وہاں تعلیم یعنی رٹا سسٹم ہے، وہ یاد کر لیں گے، یہ کر لیں گے، لیکن تربیت ایک اور چیز ہے. تربیت کیسے تھی؟ میں آپ نے پہلے بھی یہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ فرماتی تھی کہ ابھی فرید میرے پیٹ میں تھا تو میں اللہ کے حضور یہ دعا مانگتی تھی، مولا اگر پیدا ہونے والا بیٹا ہے وہ بیٹا تو میرا ہو لیکن بندہ تیرا ہونا چاہیے. وہ میری چھاتی سے دودھ پیے لیکن شکر تیرا ادا ہونا چاہیے. حضرت بابا فرید خود فرماتے ہیں کہ جب میں تھوڑا جوان ہوا، 7 سال کی عمر ہوئی، تو میری والدہ نا مجھے بڑی محبت کے ساتھ نماز کی طرف لے کر آتی، اور آپ نے سنا ہے کہ وہ شکر جو ہے وہ مصلے کے نیچے رکھتی. آپ فرماتے ہیں کہ میں کلاس کے اندر جا کر کہتا تھا، اوے نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنے سے نا اللہ شکر دیتا ہے. کوئی پتہ نہیں تھا کہ ماں رکھتی ہے، اور ماں نے بھی نہیں بتایا کہ میں رکھتی ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی میری ماں مجھے صبح صبح اٹھاتی بڑی محبت کے ساتھ. اور کس انداز سے اٹھاتی؟ فرماتی بیٹا فرید اٹھنا، نماز پڑھ، نماز پڑھنے سے رب رسول راضی ہوتے ہیں. اللہ کرے یہ آپ کو بات سمجھ آئے. نماز پڑھنے سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں. ہم نے کہنا بھی ہونا وہ نماز پڑھیا کر پتر، رزلٹ چ اچھے نمبر آ جان گے. نماز پڑھیا کر، روزی چ برکت ہوندی ہے. نماز پڑھیا کر، کاروبار چنگا ہو جاتا ہے. نماز پڑھا کر، پریشانیاں نہیں آتی. ہم نماز بھی دنیا کے لیے پڑھاتے ہیں اپنے بچے کو. ذہن کیا دے رہے ہیں، تربیت کیا کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے تو یہ دنیاوی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. نہ یار، کتنا پیارا والدہ ذہن دے رہی ہے، کس قدر پیاری تربیت کر رہی ہے. بیٹا فرید اٹھو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے رب رسول راضی ہوتے ہیں. سخت سردی کے موسم میں اس طرح اٹھاتی، کہتے میرے لیے پانی گرم کرتی، اور میں گرم پانی سے وضو کر کے مصلی پر آتا تو نماز پڑھتا. ایک دن ایسا ہی ہوا کہ میں ماں سے پہلے اٹھ کر مصلی پر آ گیا. ماں ابھی جو ہے وہ پانی گرم کر رہی تھی تو میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور مصلی پر آ کر کھڑا ہو گیا. ماں اب پریشان کہ آج تو شکر رکھی نہیں گئی. اب ماں نے پیچھے مصلی بچھا لیا اور سر سجدے میں رکھ کر رونے لگ گئی، اور رو کر عرض کرنے لگی، اے پاک پروردگار تو جانتا ہے میں فرید کو اپنے لیے تو نہیں، تیری بارگاہ میں محبوب بنانے کے لیے یہ سارا عمل کرتی تھی. وہ ماں کسی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں تھی یار، وہ کسی کالج یا اسکول کی کچھ سند یافتہ نہیں تھی، لیکن وہ ممتا کے سارے اصولوں کو جانتی تھی کہ میں نے اپنے بچے کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے. یہ جانتی تھی یار کہ اللہ رسول کے ساتھ میں نے اپنے بیٹے کو کیسے جوڑنا ہے. پھر کیا ہوا، ادھر فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلام پھیرا تو کہنے لگا، ماں بھاگ کر آ، دیکھ پہلے تو شکر کی پڑیا ہوتی تھی، آج تو مصلی کے نیچے شکر کا دریا بہہ رہا ہے. ماں بھاگ کر آئی، سینے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو تو کہنے لگی، بیٹا پہلے شکر میں رکھتی تھی، آج شکر بنانے والے نے تیرے لیے شکر کا دریا جاری کیا ہے. بچے کو ڈھال سکتے ہیں ہم رات کو سونے لگتے ہیں نا، خیر پتر بیٹا جلدی سو جائے نا، صبح اسکول جانا ہے. بیٹا جلدی سو جائے، صبح اسکول جانا ہے. اس کی جگہ ہم یہ بول سکتے ہیں، بیٹا جلدی سو جائے، صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنی ہے. میرے ذہن میں دنیا آ گئی نا، میں سوچتا ہی سارا دن دنیا کے لیے ہوں. بیٹے کے لیے سوچنا ہے اسکول کون سا بہترین ہے، اچھا یہ ایسے ہے، ٹیوشن میں ایسے ہے. کبھی ایسا میں نے سوچا ہی نہیں کہ یار میں نے اسے اللہ رسول کے ساتھ جوڑا تو اس کی دنیا خود بخود درست ہو جائے گی، یہ معاشرے کا بہترین خود بخود ہی فرد بن دے گا. دیکھیں نا، جو اللہ رسول کے ساتھ جڑ گیا تو کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ لگتا ہے تسی بول دے ہو کرے، استاد نہیں بول دے، جھوٹ بولے گا؟ نہیں نا بولے گا یار. غیبت کرے گا؟ کسی کا حق مارے گا؟ نہیں مارے گا. پہلا سٹیپ ہی ہمارا غلط ہوتا جا رہا ہے، ہم اللہ رسول کے ساتھ نہیں جوڑتے. دیکھیں آج چونکہ 11ویں کا سلسلہ بھی ہے تو حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم کا یہ واقعہ آپ نے متعدد مرتبہ سنا ہے کہ جب آپ جو ہے آپ خود فرماتے ہیں کہ بچپن میں نا میری ماں مجھے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی روکتی تھی. بیٹا یہ نہیں، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. جب بچے کے ذہن میں یہ بٹھایا جائے نا اللہ ناراض ہوتا ہے، ہم نے کیا بٹھانا ہوتا ہے؟ وہ جن آ جائے گا، وہ فلاں چیز آ جائے گی،
وہ ڈوگی آ جائے گا، تمہیں پکڑ لے گا. کمال ہے، تم تو اپنے بچے کو بچپن میں ہی بزدل بنانے کی کوشش کر رہے. وہ کیا جہاد میں جا کر لڑے گا، وہ کیا دین اسلام کے لیے سینہ تان کر کھڑا ہوگا؟ اسے تو پتا مجھے کتے سے ڈر لگتا ہے، میں تو بلی سے ڈرنے والا ہوں، جن آ جائے تو یہ ہو جاتا ہے. نہ ایسے نہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کے سینے میں ڈر بٹھانا ہے تو اللہ کا ڈر بٹھانا ہے. بیٹا ایسے نہیں کرتے، یہ گناہ ہے، اور گناہ کرنے سے اللہ جو ہے ناراض ہوتا ہے. اب فرماتے مجھے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے میری ماں روکتی کہ بیٹا نہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں 11 یا 12 سال کی عمر ہوئی تو میں نے والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نا مزید تعلیم حاصل کروں، مجھے اجازت عطا فرمائی جائے. فرمایا بیٹا ٹھیک ہے، بڑا اچھا ذہن ہے، مزید تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تو ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، لیکن میری نصیحت یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور جو میں نے تمہیں جس طرح پروان چڑھایا ہے اس کا خیال رکھنا. دیکھو جھوٹ جو ہے یہ تباہی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی میں تباہی آنا شروع ہو جائے. کہیں تیری زبان سے جھوٹ نکل گیا کیونکہ تو حسن کا پوتا اور حسین کا نواسا ہے، کہیں آل رسول کی اس پاک اور صاف ستھری چادر کو بیٹا داغدار نہ کرنا. ماں سمجھا رہی ہے، یہ سمجھا، اور پھر آپ کو پتہ ہے نکلے. اور حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ابھی تو میں سفر میں ہی تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا. ماں نے پیسے دیے تھے، وہ نیچے جو ہے وہ دینار سی دیے تھے کپڑے کے اندر ہی. ڈاکو لوٹ رہا ہے، سب لوٹ مار کی. میرے پاس آیا، اس نے چیک کیا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا. مجھ سے کہنے لگا تمہارے پاس کوئی پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہیں. ڈاکو حیران کہ یار سارے لوگ چھپاتے ہیں، یہ بتا رہا ہے یہ کیسا بچہ ہے. کہا بیٹا تیرے پاس ہیں؟ ہاں ہے نا، 40 دینار میرے پاس ہیں. یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، 40 دینار 40 سونے کے سکے ہیں. وہ پکڑ کے نا بچے کو مالک کے سامنے، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کے سامنے لگا، کہنے لگا سردار یہ بچہ کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے؟ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹا تمہارے پاس ہیں؟ کہا ہاں ہے. کہا ہم وہ لوگ ہیں تمہیں پتہ ہے مال چھینتے ہیں، ہم سے لوگ مال چھپاتے ہیں، تو ظاہر کر رہا ہے. اب حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ ماں کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا سبق اور ابے کے ادارے سے لی ہوئی سند کا سبق تقسیم کرنے لگے ہیں، درس دینے لگے. فرمانے لگے کہ میں گھر سے نکلا تھا، میری ماں نے فرمایا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اب عبد القادر کی زبان کٹ سکتی ہے لیکن جھوٹ نہیں نکل سکتا. تربیت تھی. اور ساتھ ہی دینار نکالے، فرمایا یہ دیکھو دینار میرے پاس ہے. اللہ جانے کیا کمال کے لفظ تھے حضور غوث اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے. وہ لفظ ڈاکوؤں کا وہ سردار سن کر نہ رونے لگ گیا. آپ یہ کہہ کر چل پڑے تو وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. آپ نے فرمایا تو کدھر بھائی؟ کہنے لگا جی حضور جس مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے میں بھی اسی مسجد میں نماز پڑھوں گا. اب میں ڈاکو نہیں رہا. اور ڈاکوؤں کا سردار ڈاکوؤں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا تمہاری مرضی ہے یار، تم ڈاکہ ڈالو یا نہ ڈالو، مجھے تو اس بچے کے سچ نے دو ڈالا ہے، اب میں نہیں یہاں رہ سکتا. انہوں نے کہا جب چوری تیرے پیچھے کرتے تھے تو توبہ بھی تیرے پیچھے ہے. کیسی یہ تربیت ہی تھی نا. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہی یار جو میں اور آپ صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی نہیں کر رہے. میں نے بتایا اولاً تو ہمارے سمجھانے کا انداز غلط. جب سمجھانے کا انداز ٹھیک نہیں ہے اور پھر سمجھانے کا طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور پھر اللہ رسول کے ساتھ جوڑتے بھی نہیں ہیں